إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ جو آج انشاءاللہ درس کا موضوع ہے وہ چند حدیثیں ہیں، اور بیسکلی ان حدیثوں کا تعلق شادی اور اس سے جڑے معاملات سے ہے۔ شادی اصل میں معاشرے کی، سماج بنانے کی ایک پہلی اینٹ ہے۔ سماج شادی کے ذریعہ بنتا ہے، اور شادی ایک ذمہ داری بھی ہے، یعنی باضابطہ طور پر ایک انسان گھر کا، سماج کا اور بہت ساری چیزوں کا شرعی قانون کے لحاظ سے ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس موضوع کو، ایسے تو باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن بہت سنجیدگی سے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اور بھی باتیں ہیں، جب شادی کا موضوع ہے تو اس کے علاوہ اسی میں مشترکہ فیملی نظام ہے، یعنی کہ جو ایک ساتھ رہنے کا یا الگ رہنے والا، ایک ساتھ رہنے کے جو مسائل ہیں وہ ایک عنوان ہے، الگ رہنے کے جو مسائل ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ایک عنوان ہے، اور پھر جو گھروں میں جو اختلافات ہیں اور جو اس میں ناچاقیاں ہوتی ہیں یہ ایک عنوان ہے۔ اور اصل میں یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جس معاشرے میں یہ مسئلہ پوری طرح جڑ پکڑ چکا ہے اس معاشرے میں اب یہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ مغربی معاشرہ ہے، اس معاشرے میں یہ مسئلہ بہت بری طرح سے جڑ پکڑ گیا ہے، یعنی خاندانوں کا مسئلہ ٹوٹ چکا ہے، شادی کا جو سسٹم اور نظام ہے وہ نظام منتشر ہو گیا ہے۔ تو اس انتشار کی وجہ سے ان کے یہاں جو بنیادی سکون ہوتا ہے وہ غارت ہے۔ تو اس لیے اس موضوع کو سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے چند حدیثوں کے حوالے سے ہم شادی کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو خطاب کر کے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو باء کی طاقت رکھتا ہو، اپنے جسم کے اندر جس کے اندر طاقت ہو، یا جس کے اندر خرچ کی طاقت ہو، بنیادی طور پہ کہا یا خرچ کا مفہوم ہے، تو کہا کہ پھر اسے شادی کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ نگاہ کو جھکانے والی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اب یہاں پر ایک رک کر کے ایک بات سمجھنا ہے، شادی میں ہمارے یہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، فائنل ایئر چل رہا ہے، فلاں تجارت کے سیٹلمنٹ میں ابھی 2 سال لگے گا، فلاں مسئلہ ابھی جاری ہے، یہ کئی باتیں ہمارے یہاں شادی میں آتی ہیں۔ اور عمر کتنی ہو گئی؟ عمر 25 ہو گئی، عمر 26 ہو گئی، عمر 27 ہو گئی، عمر 28 ہو گئی۔ یہ ایک مسئلہ ہے، ہم اپنے طور پہ اس کو سوچتے ہیں، اپنی حکمت کے طور پہ، اپنی سیٹنگ کے طور پہ، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں شادی میں سب سے اہم بات کیا ہے اور ہمارے یہاں شادی میں اہم بات کیا ہے، یہ ڈیفرنٹ جاننا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں شادی میں ایک گھر ہونا چاہیے،
ایک تجارت، ایک بزنس، ایک روزگار کا ذریعہ ہونا چاہیے، فلاں جو سیٹنگ چل رہی ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے، تب شادی ہوگی۔ اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مناسب طرح سے اگر خرچ کی طاقت ہے تو اسے ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ وہاں ریزن دوسرا ہے، وہاں ریزن ہے کہ شادی سے نگاہ جھکتی ہے اور یہ صحیح ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور یہ صحیح ہے، یہ رسول کی ترجیح ہے۔ اب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو جاتا کہ بھائی جس کی شادی نہیں ہوتی سب وہ بگڑے ہی ہوتے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ ترجیح نہیں ہے، ہماری نظر میں دوسری ترجیح ہے۔ لیکن آپ ایک میں بات کہتا ہوں، اس پر غور کریے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں رسول کی ترجیح ہی صحیح ترجیح ہے، اور رسول نے جس بات کو اوپر رکھا ہے وہی بات اوپر ہے۔ آپ کسی بھی سماج میں دیکھیے، آپ 10-20 نوجوانوں پہ نظر رکھیے، بھیونڈی ہے، ممبئی ہے، بنارس ہے، مئو ہے، مالیگاؤں ہے، دھلیا ہے، یہ سب سارے شہر ہیں۔ آپ ان شہر کے نوجوانوں پہ نظر رکھیں، نوجوان 12ویں کر رہا ہے، نوجوان BA کر رہا ہے، نوجوان کوئی اور ڈگری کر رہا ہے، نوجوان 10ویں میں ہے۔ آپ ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں بہت سارے شہروں میں، ظاہر سی بات ہر جگہ کے بارے میں ہم کو آپ کو نہیں پتہ ہے، تو وہاں پر عام طور پہ نوجوانوں کے بارے میں کیا مل رہا ہے کہ وہ کہیں گفتگو کر رہا ہے۔ سمجھے اس بات کو، کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہیں گفتگو کر رہا ہے، اس کی بات کہیں چلتی ہے، فلاں وہ بھی کہیں بات کر رہا ہے، اور نوجوانوں میں اس طرح سے گفتگو آپس میں چل ہی رہی ہے، وہ ان کا اور ان پہ تبصرے، ان کی بات کہیں نہ کہیں چل رہی ہے، اور جو بات نہیں کر رہے ہیں وہ کہیں بات کرنے کے فراق میں ہیں، وہ بھی کوئی نمبر چاہتے ہیں کہ کوئی نمبر ان کے موبائل میں بھی ایڈ ہو جائے اور وہ بھی کہیں بات کریں۔ اب یہاں میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اب ہماری ترجیح کیا ہے؟ ایک نوجوان کی ترجیح ہے کہ میری جو بیوی آئے وہ بہت کلین ہو، بہت اس کا کیریکٹر صاف ہو، اس پہ کوئی حرف نہیں آیا ہو، کسی نے اس سے کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کی ہو، اس کا دل صاف ہو تاکہ اس میں جگہ صرف میرے لیے ہو۔ اور ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں جو بہو آئے اس کا کیریکٹر بڑا صاف ہو، تھوڑا سا رنگ پھیکا ہے چلے گا، تھوڑی خوبصورتی کم ہے چلے گا، لیکن وہ کیریکٹر اس کا بہت ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ماں باپ بھی چاہتے ہیں۔ اب میں بتائیے آپ کہ ہر کوئی یہ چاہتا تو ہے، لیکن یہ بہو اور یہ بیوی کہاں سے لائیں گے؟ آسمان سے آئے گی کہ زمین سے آئے گی؟ زمین سے آئے گی، اور زمین پہ ہر کوئی بات کر رہا ہے، تو یہ بات کر کہاں رہے ہیں؟ کیا پتھروں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا درختوں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا کنکر کی دیواروں سے بات کر رہے ہیں؟ آخر وہ انسان سے بات کر رہے ہیں۔ جب انسانوں سے بات کر رہے ہیں اور 90%، 80% اپنے شہر میں بات کر رہے ہوں گے، یعنی ان کی بات کرنے کا جو سیٹنگ ہوگی، ان کا جو انگیجمنٹ ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ وہ اپنے شہر میں ہوگا۔ اگر بھیونڈی ہے تو شہر بھیونڈی میں بات ہو رہی ہوگی، تو 90%، 85% نوجوان کی بات کہاں ہوگی؟ بھائی بھیونڈی کا ہے تو بھیونڈی میں ہو رہی ہوگی، اور 85% شادی بھی بھیونڈی میں ہونی ہے، 80% بھیونڈی میں ہونی ہے۔ سوال یہ ہے، بات بھی اسی شہر میں ہو رہی ہے اور بیوی بھی اسی شہر سے لانی ہے، صاف بیوی کیسے ملے گی؟ آپ بتائیے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول کی ترجیح یہ ہے، دین کی ترجیح یہ ہے کہ بھائی شادی سب کی ٹائم پہ ہو جائے، تاکہ یہ بات کرنے کا مسئلہ نہیں رہے، تاکہ بیویاں صاف ملیں، تاکہ بیوی اپنے شوہر کی وفادار ہو، شوہر اپنے بیوی کا وفادار ہو۔ 1 کروڑ آپ کمائیے، 1 کروڑ، آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہوں، لیکن دماغ میں اگر یہ کہیں گھسا ہوا ہے کہ میں یہاں ہوں، میرے گھر پہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو پھر چین سے نہیں رہ پائیے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اطمینان دل کو پھر نہیں ہوگا۔ انسان کو بیوی ایسی چاہیے کہ وہ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے باہر ہے تو اس کا دماغ خوشی سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر اعتماد کی ایک لہر ہے، اس کو یقین ہے، اس کو بھروسہ ہے اپنے پارٹنر پہ، اپنے شریک حیات پہ، کہ کوئی فالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
یہ چاہیے، اور یہ اگر نہیں ہوگا گھروں میں، اور اگر نہیں ہوگا، ایسی بیوی نہیں ہوگی، ایسی بہو نہیں ہوگی، ایسی بیٹی نہیں ہوگی، تو آپ اگر غیرت ہے، اگر ضمیر ہے، اگر انسان ہے، تو پھر آپ چین سے نہیں رہ پائیے گا۔ یہ آپ سمجھیے رسول اللہ کی ترجیح۔ رسول چاہتے ہیں، دین چاہتا کہ خاندان بہت کلین ہو، بہت صاف ہو۔ وہ کون جانتے ہیں اللہ کے رسول کہاں پیدا کیے گئے؟ اللہ کے رسول پیدا کیے گئے اس سماج کے اندر جو سماج گھوڑوں کو بھی نسل یاد رکھتا تھا۔ کس کی نسل بھائی؟ انسان کی نہیں، انسان کی نہیں، گھوڑے کی۔ 21 نسل کا گھوڑا ہے، پورا اس کا دادا پردادا، یہ 21 نسل کا کھجور کا درخت ہے۔ یہ جو یاد رکھتے تھے، اس سماج میں رسول اللہ پیدا کیے گئے۔ اللہ کے رسول کی جو پیدائش کی جگہ ہے، جہاں اللہ کے رسول کو پیدا کیا گیا، وہ بھی انتخاب کا معاملہ ہے۔ یعنی دین کو برپا کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے جس جگہ کو چنا گیا ہے، اور جگہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے بھائی۔ چیزوں میں جگہ بھی بہت اہم ہے، گھر بنانے میں جگہ کی بھی بہت اہمیت ہے۔ بہت سارے مکانات کی خوبصورتی کا مسئلہ جگہ ہوتا ہے۔ تو دین برپا کرنا تھا، ظاہر سی بات ہے دنیا میں کہیں کوئی ایک جگہ تو خاص کرنی تھی، تو وہ خاص عرب کیا گیا، عرب میں مکہ کیا گیا، مکے میں قریش کیا گیا، قریش میں بنو ہاشم کیا گیا۔ کیوں؟ اس کی ایک مثال میں بتاتا ہوں، ایک مثال آپ سمجھیے گا کہ دین کو جس جگہ میں، جس دین کی نرسری جس جگہ لگائی گئی، جس زمین میں نرسری لگائی گئی، اور زمین تھی کیسی، اور تھی کیسی زمین، بہت اہم بات ہے یہ۔ تب اللہ کے رسول کے ذریعے باتیں آ رہی ہیں۔ حضرت ابو سفیان، ایک بار ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ سن لیجئے، کیونکہ عام طور پہ ابو سفیان نام آتا اور گزر جاتے ہیں۔ بھائی جب تھے ابو سفیان تھے، بعد میں رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ تو ان کی بیوی ہندہ مشہور ہیں۔ تو مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے رسول سے بیعت ہو رہی تھی۔ اب بیعت تو خواتین سے آپ ہاتھ ملاتے نہیں تھے، تو جب بیعت ہونے لگی، جب خواتین کی بیعت کی باری آئی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بیعت اس بات پہ کرو کہ شرک نہیں کرو گی، بیعت اس بات پہ کرو کہ اللہ کی عبادت کرو گی، بیعت اس بات پہ کرو کہ زنا نہیں کرو گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی چونکنے کی بات آگے ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول نے کہی کہ بیعت اس بات پہ کرو کہ زنا نہیں کرو گی، تو حضرت ہند بول پڑی۔ اب یہ تو سننے میں ان کو اٹپٹا لگ گیا، یہ کیا؟ کہا اتزنی الحرۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیسی بات ہے بھئی، آزاد عورت زنا بھی کر سکتی ہے کیا؟ آپ سمجھیے بات کو، توجہ رہے۔ آزاد عورت زنا بھی کر سکتی ہے کیا؟ آزاد عورت کا مطلب کیا سمجھے آپ؟ یہی جو ہماری عورتیں ہیں، یہ جو ہم ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، یہی آزاد، یہی آزاد، اسی کو آزاد کہتے ہیں۔ یعنی جو غلام نہ ہو، جو لونڈی نہ ہو۔ اس زمانے میں غلام اور لونڈی تھا مسئلہ۔ کہا اللہ کے رسول آزاد عورت، اتزنی الحرۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آزاد عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں ایک آزاد خاتون زنا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابھی اسلام لائی، ابھی مشرکہ تھی، ابھی اسلام لائی ہے، ابھی 2 منٹ پہلے وہ مشرکہ تھی، شرک والی تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اسلام کے خلاف پورا طوفان اس نے کھڑا کیا ہوا تھا۔ اسلام کے خلاف طوفان ہے، پردے سے بھی نہیں رہتی ہے، ایمان پہ بھی نہیں ہے، دین پہ بھی نہیں ہے، لیکن جس جگہ یہ دین کی نرسری لگائی جا رہی ہے، جس جگہ یہ دین کا پودا لگایا جا رہا ہے، جن لوگوں کے سینے میں سب سے پہلے اس دین کی روشنی اتاری جا رہی ہے کہ یہ پھیلائیں، وہ لوگ شرک کی حالت میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ زنا ان کے کنسپٹ میں نہیں ہے۔ آپ تو یہ بہت تقریر سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول جب آئے تو بڑی برائی تھی، زنا عام تھا، شراب عام تھا، جوا عام تھا، سود عام تھا، شرک عام تھا، لوگ دفنا دیتے تھے۔ لیکن یہ بات جانیے
کہ زنا جو تھا وہ گھروں میں نہیں تھا، زنا گھروں میں نہیں تھا، زنا آزاد عورتوں میں نہیں تھا۔ زنا کے لیے کچھ ایسی خاص جگہیں ہوتی تھیں، کچھ خاص قسم کی عورتیں ہوتی تھیں، کوئی خاص قسم کا چھوٹا موٹا ایریا ہوتا تھا، کوئی خاص گھر ہوتا تھا، وہاں ہوتا تھا۔ عورتوں میں اس طرح سے زنا نہیں تھا جس طرح ہم سن لیتے ہیں کبھی کبھی، ایسا نہیں تھا۔ اب یہاں سے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین کی نرسری اس طرح کے ماحول میں ہوئی ہے تاکہ یہ جو بنیادی اخلاق کی باتیں ہیں، مضبوط خاندانی نظام کی اور سماج کے سیفٹی کی، وہ باتیں پختہ طور پہ لوگوں کے اندر موجود رہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کس بات کو ترجیح دیا کہ یہ ہونا چاہیے، سماج کو زنا اور زنا سے جڑی چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے تاکہ کسی کی بیٹی اطمینان سے یہاں سے وہاں جا سکے، اور کوئی آدمی شادی کر سکے تو دوسری چیز دیکھے، یار یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ پاکیزہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہی نہیں بہت زیادہ آئے۔ ایسا سماج صاف ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا میرے بھائیوں؟ یہ شادی، اس میں شادی کی ٹائمنگ ایک بہت اہم بات ہے، یعنی شادی جلدی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ بہت سارے پلان، بہت سارے خواب ضروری نہیں کہ پورے ہو جائیں، کچھ بنیادی چیزیں ہو جائیں تو شادی جلدی ہونی چاہیے۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک دوسری حدیث ہے، تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم وفی روایت الانبیاء، کہا کہ بہت محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، میں امتوں پر فخر کروں گا تم کو لے کر، اور ایک روایت میں ہے انبیاء پر۔ اب محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ارے بھائی اس کی خالہ ہے، اس کی امی ہے، اس کی پھوپھی ہے وغیرہ کی زبان کیسی میٹھی ہے، کیسے ملنسار لوگ ہیں، اس سے ایک اندازہ ہوگا، باقی ایگزیکٹ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں محبت کی بات آ گئی اور دوسرا بچے کی بات آ گئی۔ یہ دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں، اس کا تعلق بھی تھوڑا سا شادی سے ہے اور اس کانسیپٹ کو بہت واضح جاننے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات ودود ہے، اس میں محبت والی بات کی زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ نے خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کیا ہے، خوبصورتی دیکھ کے شادی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی ترجیح یہی رہی ہے، سال بھر میں اکتا جائیے گا، 6 مہینے میں اکتا جائیں گے، 1.5 سال میں اکتا جائیں گے۔ کیوں؟ وہ کراہت جب آنے لگے گی تو آپ کے دل میں آئے گا لا حول ولا، پتہ نہیں کیا میرے دماغ میں آیا، میں نے یہ چیز دیکھ کے کر لی۔ لیکن جو محبت ہے، ہو سکتا ہے شروع کے دنوں میں آپ کو معاملہ تھوڑا بگڑے، لیکن دھیرے دھیرے وہ محبت اس طرح جگہ بناتی جائے گی آپ کے دل میں کہ پھر وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت محبت کرنے والے شادی کرو، کیونکہ جو بہت محبت کرنے والی ہوگی وہ وفادار بھی ہوگی، اور بہت محبت کرنے والی جو ہوگی وہ دل میں ایسی جگہ بنا لے گی کہ وہ بھی اچھی لگے گی۔ اب محبت کرنے والی میں آج زمانہ ہے، اس میں بچوں سے بھی محبت شامل ہے، شوہر سے بھی محبت شامل ہے، اور گھر سے بھی محبت شامل ہے۔ اور آپ کہیں گے بچوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ اس زمانے میں جب اللہ کے رسول نے کہا تھا تو واقعی ہر کوئی کرتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ڈبے کا دودھ بغیر میڈیکل پرابلم کے، یعنی کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، ڈاکٹر کا کوئی سجیشن نہیں ہے، اور ماں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو صرف اپنی باڈی کی خاطر ڈبے کا دودھ پلا رہی ہے، یہ محبت ہے؟ آج کل ایسا ہو رہا ہے۔ اور ڈبے کے دودھ کے بارے میں تو عالم ہوں، آپ کسی ڈاکٹر ہی سے پوچھ لیجئے کہ کتنا بیڈ ایفیکٹ ہے ایک بچے کی صحت کے لیے ڈبے کا دودھ، اور ماں کے دودھ کے برابر تو خیر سے کوئی دودھ ہے ہی نہیں۔ تو ماں کے دودھ کے برابر کم سے کم جب کوئی دودھ ہے ہی نہیں، اور بغیر میڈیکل پرابلم کے کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف ایک بات ہے خالی جو لوگوں کے دماغ میں ہے، عورتوں کے دماغ میں، اور عورت اپنے بچے کو ڈبے کا دودھ پلا رہی ہے، آپ سوچئے وہ محبت کہاں گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے، یہ ایسے نہیں کہی ہے، بہت ساری چیزیں واقعی ہوتی ہیں۔ آج خادماؤں کا پیار ہے، ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہے اگر
تو ٹھیک ہے آپ نے ہیلپ لے لیا، لیکن بغیر کسی وجہ کے 2000 روپے کی نوکری کے لیے 1 لاکھ کے بچے کو خادمہ کے حوالے، اس کو پیار کون کرے گا؟ صبح سے شام تک خادمہ کرے گی۔ ڈیوٹی پہ خاتون جائے گی 7 بجے چائلڈ کیئر میں رکھ کے، اور شام کو آئے گی بچے کو لے کر کے، پھر گھر پہ آئے گی، اور شام میں ٹائم ہی کتنا ہوتا ہے، پھر بچہ سو جائے گا، وہ بھی سو جائے گی، پھر صبح ہو جائے گا چلی جائے گی۔ تو پھر آخر اس زمانے میں جب اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ پھر وردھا آشرم بن رہے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو سماجی زندگی ہماری ہے کس طرح بگڑ رہی ہے، اس پہ بات ہونے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ولود محبت کرنے والی، یہ بھی یعنی بچے سے بھی محبت، شوہر کے ساتھ بچے سے بھی، اچھا ودود، اور ولود مانے بچہ پیدا کرنے والی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا بھئی اس کے گھر خاندان میں دیکھ کر کے؟ اب یہاں یہ تو چھوڑ دیجئے آپ بچہ پیدا کرنے والی، خیر الزام تو 4 اور 40 کا لگتا رہے گا، وہ کبھی بند نہیں ہونے والا ہے۔ اس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں اگر کہ 4 اور 40 سے جان چھوٹ جائے، نہیں چھوٹے گی۔ پاپولیشن ہماری سب سے کم بڑی ہے، ہماری سب سے کم بڑی ہے، ہماری جس پر الزام ہے ان کی سب سے کم بڑی ہے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ حدیث میں زیادہ بچے پیدا کرنے والی سے شادی کرو، یہاں زیادہ بچہ پیدا کرنے والی چھوڑ دیجئے، میڈیکل پرابلم نہیں ہے، جان جانے کا خطرہ نہیں ہے، صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تندرستی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم، کوئی بات نہیں ہے، مگر ہم 2 اور ہمارے 2 یا 3 یا 1 2 3، یہ ہمارے یہاں ایسا چل رہا ہے، ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے۔ کیا یہ حدیث کے موافق ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم کو دیا ہے اس کے مطابق یہ ہے؟ اور یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں تعلیم کے لیے، سب جھوٹے کہیں کے، تعلیم علم کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ذہنی عیاشی ہے، تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر تعلیم اور رزق کا مسئلہ ہے تو یہ سب سے زیادہ امیروں کے ہاں ہے، غریبوں میں نہیں۔ اگر تعلیم اور رزق کا ہی مسئلہ ہے تو جس کے پاس تعلیم کے لیے، رزق کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے، رکھنے کے لیے، رہائش کے لیے آسانی ہے، وہی لوگ یہ ہم 2 ہمارے 2 پہ عمل کرتے ہیں۔ اور جو مڈل کلاس کا ہے، جو غریب ہے، اس کے پاس اتنی نہ فرصت ہے، نہ اتنا دوا کا پیسہ ہے اس کے پاس، نہ اتنا سسٹم اس کے پاس ہے کہ یہ سب کرنے بیٹھے۔ تو یہ اس حدیث کی روشنی میں ایک ہمارا جو عیب ہے یہ سمجھ میں آیا۔ ایک اور روایت پڑھ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت ہے، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے 4 چیزوں کی، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، تم دین کو ترجیح دو، تم دین کو ترجیح دو۔ جائز تو سب ہے، مال کی وجہ سے کوئی شادی کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمال خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، خاندان کی وجہ سے کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں یہاں خاندان کے مسئلے کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں۔ ایسے الحمدللہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کے ہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ ایک خاندان دوسرے خاندان میں شادیاں کرتا ہے، لیکن بہت سارے صوبوں میں یہ میجر پرابلم بن چکا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک قبیلہ، ایک خاندان، ایک ذات دوسرے خاندان، دوسرے ذات، دوسرے کاسٹ میں شادی نہیں کرتا۔ اور کیوں؟ اونچ نیچ کا تصور، اونچ نیچ کا تصور۔ اور اس پہ بعض علماء کا فتویٰ بھی جو ہو گیا، حالانکہ خاندان کا مطلب کیا ہے اسے سمجھ لیجئے۔ خاندان کا مطلب یہ ہے کہ فلاں صاحب کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان کے والد بھی اچھے تھے، ان کے دادا یعنی ان کے والد کے والد بھی اچھے تھے، یہ جو ماں ہے لڑکی کی یہ بھی اچھی ہے، اس کی نانی بھی اچھی تھی، اس کی پڑنانی بھی اچھی تھی، ان کی دادی، ان کی پردادی، ان کے اوپر والی دادی، یہ سب اچھے ہیں، پڑھے لکھے سیدھے سادے لوگ تھے، بد کردار، بد چلن، بد اخلاق، مقدمات میں رہنے والے اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ 2-3 نسلوں سے تو دیکھا جا رہا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں اچھا خاندان۔ باقی انصاری صاحب کا بڑا اچھا خاندان ہے، خان صاحب کا بڑا اچھا خاندان ہے، تو مطلب خان صاحب چاہے جیسے ہوں، بس خان صاحب لگا ہوا تو خاندان اچھا ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ جو چل رہا ہے یہ بالکل غلط چل رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اچھا کس کا خاندان ہو سکتا ہے؟
بھائی اس خاندان کے بارے میں تو رسول کی حدیث ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں قریش کی عورتیں سب سے اچھی ہیں۔ تو گویا قریش کی عورتیں سب سے اچھی، لیکن کیا اللہ کے رسول کی ساری بیویاں قریش سے تھیں؟ کیا صحابہ کی ساری بیویاں قریش سے تھیں؟ نہیں تھیں۔ تو جس پہ مہر لگی ہوئی ہے اچھا ہونے کی، اونچا خاندان ہونے کی، وہاں بھی یہ پابندی نہیں ہے، تو جس پہ کوئی مہر نہیں ہے اس پہ کیسی پابندی اور کیسی مہر؟ میں آپ کو یہاں ہندوستان کے خاندانوں کی حقیقت 2 منٹ میں بتا دوں۔ کچھ خاندان تو اتھینٹک ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک برادری آپ کی ہے، بہت کافی دور سے نسل بعد نسل چل رہی ہے، تو چلیے یہ اتھینٹک ہے۔ اسی طریقے سے جلاحہ ایک برادری ہے، اس نے اپنے آپ کو انصاری کہا ہوا ہے، یہ بھی چلیے غیر مسلم تھے جب بھی جلاحہ تھے، مسلمان ہو گئے جب بھی جلاحہ ہیں، غیر مسلم تھے جب بھی دھوبی تھے، پھر مسلمان ہو گئے تب بھی دھوبی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے کچھ ذاتیں ایسی ہیں کہ جو غیر مسلم تھے جب بھی تھے اور مسلمان ہو گئے جب بھی، باقی ہے وہ ذات۔ لیکن باقی ذاتوں میں گھال میل ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور مسلمان کون لوگ ہوئے تھے؟ زیادہ تر مسلمان وہ قومیں ہوئی تھیں جو نیچے کی تھیں، یعنی جو مظلوم تھیں، جن کو دبایا جا رہا تھا، جن کو کچلا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دلت، آدیواسی، ہریجن، چمار، دھوبی، گرڑیا، پاسی، او بی سی، یہ سارے جو لوگ تھے نا، یہ لوگ زیادہ مسلمان ہوئے۔ اور آج فلاں سید صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں خان صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں پٹھان صاحب، یہ کہاں سے آ گیا سب؟ تو اگر خاندان ہی پہ اتنی لمبی بات کرنی ہے اور اس کو لے کر کے شادیوں میں اتنا تفرقہ پیدا کرنا ہے، تو خاندان اس طرح کا ہے بھی کہاں؟ بہرحال حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آئیے ایک روایت پیش کر کے کہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں ان میں کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ مرد کے سلسلے میں، مرد کے حوالے سے عورت پر جو ہے، مرد کے حوالے سے سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور عورت کے حوالے سے سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اس حدیث کے صحت و ضعف میں اختلاف ہے، لیکن دیگر روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو عورت کا مسئلہ اگر ہے تو اس کے لیے شوہر اہم ہے، اور مسئلہ اگر مرد کا ہے اس کے لیے بیوی اہم ہے۔ اس سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات کیا سمجھ میں آئی کہ شوہر اور بیوی کا جو مسئلہ ہے نا، یہ قانون سے نہیں حل ہوگا۔ میرے اوپر میری اطاعت تجھ پہ فرض ہے، میں شوہر ہوں، میرے لیے شریعت نے یہ حقوق دیے، یہ قانون دیا ہے، مجھے یہ پاور ہے، تو ایسا بول بول کر کے نہیں مسئلہ حل ہوتا ہے۔ قانون بتا کے مسئلے نہیں حل ہوتے، مسئلے محبت سے حل ہوتے ہیں۔ ایک بات، قانون کا کام کہاں ہوتا ہے؟ جب لڑائی ہو جائے۔ جب کیا ہو گئی بھائی؟ لڑائی ہو گئی۔ اب لڑائی ہو گئی تو جدائی ہونے والی ہے، تو جب جدائی ہونے والی ہے تو وہاں قانون کی بات چلے گی۔ باقی مسائل حل ہوں گے محبت سے، قانون سے نہیں۔ قانون اختلافات کے لیے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شادی کے بعد گھر میں کچھ اختلافات، کچھ الجھنوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ مثلا شوہر ہے، اس کی ماں اور اس کی بیوی میں نہیں بنتی ہے، اب کیا کرے؟ اچھا، بیوی کی اگر بات مان لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا جادو کر دیے، اسی کی بات مانتا ہے۔ اور اگر ماں کی بات مانتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ میں تو اس گھر میں کچھ ہوں ہی نہیں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ تو ہمیشہ اپنی ماں کا فیور کرتا ہے۔ اب بیچارہ وہ لڑکا، وہ شوہر، وہ خاص طور پہ اگر نیا نیا ہے تو وہ جائے کہاں؟ کدھر جائے؟ سماج میں تو اس کی اماں بولتی ہے کہ بڑا زن مرید ہے، بیوی کو لے کے بیٹھا رہتا ہے، وہ ہر عورت سے اس کی اماں بات کرتی ہے، اور بیوی سسرال میں اور ہر جگہ بات کرتی ہے کہ میری کوئی ویلو نہیں دیتا، وہ اپنی ماں اور بہنوں کو لے کے چلتا ہے۔ ایسی سچویشن میں یہ حدیث رسول رہنمائی دیتی ہے، وہ کیا کہ بھائی بیوی کو سمجھائے کہ بھائی دیکھو، میری ماں سے میری جنت کا مسئلہ جڑا ہے اور میرے جہنم کا مسئلہ جڑا ہے۔ اگر میری ماں سے کچھ غلطی ہو جائے تو تم اس کو نظر انداز کرو۔ اگر تم نظر انداز نہیں کرتی اور تمہارا یہ اختلاف جاری رہتا ہے، کہیں غلطی سے یا کبھی جان کر
اگر میں نے اپنی ماں کو کچھ کہہ دیا تو کیا تم کو یہ منظور ہے کہ میری جنت اور جہنم کا مسئلہ ہو جائے؟ اس لیے اس میں میری مدد کرو، اس میں میری مدد کرو۔ اور ایسے ہی بیوی کے لیے مسئلہ شوہر ہے، جب اس شوہر میں اور اس کے گھر میں مسئلہ آ جائے، میکے سے شوہر اور اس کے میکے کا مسئلہ آ جائے، تو بیوی کا کام ہے اپنے میکے والوں کو سمجھانا کہ بھئی یہاں شوہر اور میرا مسئلہ ہے تو میرے شوہر کی اطاعت زیادہ ضروری ہے، یہاں میری جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے تو یہاں تم لوگ میری مدد کرو۔ اس طریقے سے یہ بات اگر پیش نظر رہے تو گھروں میں جو یہ اختلافات ہیں یہ انشاءاللہ حل ہوں گے، اور حقوق کا جو ٹکراؤ ہے اور جو پیچیدگی پیدا ہوتی ہے اس میں یہ طرز عمل ہم کو آسان کرے گا۔ ای المال نتخذ فقال لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا او وزوجتا مؤمنتا تعین علی امر الاخرہ، کہ کہا کہ کیا مال اختیار کیا جائے، تو کہا کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور آخرت میں مدد کرنے والی بیوی۔ یہ تین بات اگر کسی کو مل گئی، یہ تین بات، تو اس کا بیڑا پار ہے۔ کیا بھائی؟ لسانن ذاکرن، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، وہ قلبن شاکرن، اور شکر کرنے والا دل۔ اگر شکر کرنے والا دل نہیں ہے، کفر کا مزاج ہے ابھی گھروں میں ہر ایک کا کیا ہے اختلاف گھروں میں کیوں ہے بھائی؟ بیٹے نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ ابا کی طرف سے مجھے یہ ہونا ہے، اور ابا نے کیا سوچ کے رکھا ہے کہ میں ادھر ایسے نگاہ کیا، ابھی بولا نہیں پانی لانے کو کہ پانی لا کے رکھ دے۔ یہ ابا نے مزاج بنا کے رکھا ہوا ہے، ادھر بیٹے نے الگ مزاج بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی الگ الگ ساس نے کیا مزاج بنا کے رکھا کہ میں اگر ایک آواز کر دوں تو پورے گھر میں سناٹا ہو جائے ہیں، اور جو بہو ہے اس نے کیا مزاج بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہر ٹائم گھومنے چلی جاؤں، ہر ٹائم ہوٹل سے کھانا آئے، ہر ٹائم نہ بنانا پڑے، یہ اس نے سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ اب اپنے اپنے طور پہ کیا ہے، لوگوں نے حق بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی کفر میں مبتلا ہے۔ بہو کو اپنے ساس سے شکایت ہے، اپنے شوہر سے شکایت ہے، اپنے گھر والوں سے شکایت ہے، اماں کو اپنی بہو سے شکایت ہے، اپنے بیٹے سے شکایت ہے، اپنے شوہر سے بھی وہ شوہر جو بوڑھا ہو چکا ہے، ہاں اس کو تو دن رات لیے رہتی، ارے آدمی تو جوانی میں بھی نہیں دھیان دیا، جوانی تو ایسے گزر گئی، اب یہ بڑھاپے میں آ گیا تو بڑھاپے میں بھی بہو بولتی ہے، کچھ بھی نہیں بولتا۔ یہ آدمی بیٹھا رہتا ہے، بہو مجھ کو بول جاتی ہے، چپ رہتا ہے، یہ بھی بہو کا سائڈ لیتا ہے۔ لیجئے صاحب، شوہر سے بھی شکایت، اس عمر میں آ گئے، 50 کی عمر ہو گئی، 55 کی عمر ہو گئی، شوہر سے بھی شکایت، بہو سے بھی شکایت، بیٹے سے بھی شکایت۔ کیوں؟ شکایت کا ماحول ہے، شکر نہیں، شکر کا ماحول نہیں۔ اگر تھوڑی تعریف کرنے لگے ایک دوسرے کی، میری ساس بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، میری بہو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اگر یہ ہو جائے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کریں تو ماحول کتنا اچھا ہو جائے۔ لسانن ذاکرن و قلبن شاکرن، شکر کرنے والا دل، زندگی بن جائے گی۔ وزوجتن مؤمنتن تعین علی امر الاخرہ، اور وہ بیوی مومنہ جو آخرت کے کاموں میں اس کی مدد کرے۔ اگر ایسی بیوی مل جائے تو جنت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کیا کیا آپ نے کہ 15,000 روپے کہیں کسی خیر کے کام میں دے دیا، گاؤں میں کوئی کام ہو رہا تھا گاؤں میں، اور پڑوسی بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا ہمارا، اور اسے 15,000 دے کے چلے آئے۔ اب ایک بیوی نے سنا، اچھا یہ جو ہمارا پڑوسی ہے اس کو بھی اس سے فائدہ ملے گا، ہاں یہ سے روز جھگڑا کرتا ہے، تم کیسے دے کے آئے پیسہ؟ پورا گھر میں بوال کر دیا، کیسے دے کے آئے؟ تمہارا پیسہ زیادہ رہتا ہے، ابھی میں کل یہ کام کہہ رہی تھی تو نہیں لے کے گئے، بولے پیسہ نہیں ہے، اور ادھر 15,000 تم کو نکل آیا، پورا طوفان کر دیا، کیسے خیر کا کام کرے گا؟ لیکن اگر بیوی آخرت کے کام میں مدد کرنے والی ہے، الحمدللہ کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ کرنا چاہیے، اور جو گھر کا معاملہ اس نے مینیج کر لیا۔ تو یہ جو امر آخرت میں مدد کرنے والی بیوی ہے، یہ زندگی کی حسین ترین چیز ہے۔ اسی لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوتا ہے، اور اسی سال ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا جاتا ہے کہ یہ غم کا سال ہے۔ رسول اللہ کی بیوی کا انتقال ہوا، وہ سال غم کا سال ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن جب نبوت ملتی ہے، پہلا دن ہے جب گھر میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کا نور نازل ہوا ہے، اور اس کی لہریں اور اس کا دھار اور اس کی بوجھ اور اس کا ثقل اتنا عظیم ہے، اور جو جبریل نے، ایک نورانی مخلوق نے رسول کو
سینے سے لگا کے جو بھیجا ہے، اور قرآن کی جو 5 آیتوں کا بوجھ رسول کے سینے پہ پہلی دفعہ اترا ہے، وہ بوجھ اتنا شدید ہے کہ اللہ کے رسول کانپ اٹھے ہیں اور بدن میں لرزہ ہے، اور گھر پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں بیوی مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو وہ بیوی جو آخرت کے معاملے میں مدد کرنے والی تھی، نہ ڈرایا نہیں، ارے کیا ہو گیا، نہ خود گھبرائی، ارے کیا ہو گیا، میں تو مری، میں تو لٹ گئی، یہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا، نہیں۔ سیدہ خدیجہ نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل، کیا ہرگز نہیں میرے سرتاج، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو حق کے کاموں میں ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو ناداروں کو کما کر دینے والے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ تو حق کے معاملات میں آگے رہنے والے ہیں۔ آپ جیسے آدمی کو، آپ جیسا باوقار، آپ جیسا باعزت، آپ جیسا بااخلاق شخص کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ نے کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی وہ تبلیغ کا بیڑا اٹھایا تو حضرت خدیجہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے کس شخص سے شادی کر لی، میں نے کس شخص سے شادی کر لی۔ یہ تو ساری دولت اٹھا کے جا رہی ہے، اور یہ تو بڑا جوخم مول لے لیا اس نے، اور یہ تو اپنی جان بھی اس نے خطرے میں ڈال لیا ہے، میری بھی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ میں نے تو شادی کی تھی سکون کے لیے کہ آدمی شریف ہے، آدمی بااخلاق ہے، آدمی اچھا ہے، اس کے ساتھ میری اچھی نبھے گی، میری زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ تو الٹا ہو گیا، یہ تو اس نے پورے سماج کی مخالفت کا اعلان کر دیا ہے، پورے مکے والوں کی اور پورے عرب والوں سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا العرب والا جنگ کا اعلان کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کہو، یہ سارے بت، یہ ساری مورتیاں، یہ غیر اللہ کی جو جتنی تم عبادت کرتے ہو سب غلط ہے، سب رانگ ہے، صرف ایک اللہ صحیح ہے۔ اس نے تو پورے معاشرے سے جنگ خرید لی ہے، میرا کیا بنے گا؟ ایسا نہیں کیا، بلکہ سارا خزانہ، سارا پیسہ، ساری زمین، ساری دولت، ساری توانائی، ساری طاقت اس راہ میں سیدہ خدیجہ نے لگا دی۔ سیدہ خدیجہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاش کی فکر سے آزاد ہو کر کے، پھر صبح ہو، پھر دوپہر ہو، پھر شام ہو، پھر رات کا وقت ہو، پھر کوئی بھی لمحہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طائف کے بازاروں میں ہیں، کبھی اوکاز کے بازاروں میں ہیں، کبھی مکے کی گلیوں میں ہیں، کبھی سیٹھوں کے ساتھ ہیں، کبھی غریبوں کے ساتھ ہیں، کبھی مزدوروں کے ساتھ ہیں، کبھی حج میں آنے والے قافلوں کے ساتھ ہیں۔ جا کر کے رسول کبھی مجمع میں ہیں، کبھی لوگوں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں اور اس دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور آزاد ہے معاش کی فکر سے۔ جو گھر کا پیسہ ہے، جو گھر کا روپیہ ہے، جو تجارت کا مال آ رہا ہے، جو جائیداد ہے، جو زمین ہے، اسی سے اپنا کام چلا کر کے سیدہ خدیجہ کے مال سے سارا کام چل رہا ہے اور دین کی دعوت ہو رہی۔ یہ بیوی ہے زوجۃ مومنۃ تعین علی امر الاخرہ۔ تو میرے بھائیو، شادی اور بیوی اور گھر یہ انتہائی اہم ہے، اس کو بچایا جائے، اس کے کلچر کو بچایا جائے، اس کی تہذیب کو بچایا جائے، اس کے اندر جو اچھائیاں، ان اچھائیوں کو بچایا جائے، ان برائیوں کو دور کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔